حنیف بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حنیف عباسی صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے, فورن انویسٹمنٹ کا پاکستان ریلوے سے کیا تعلق ہے. تو میں نے آپ کو آج تکلیف اس لیے دیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2026 میں پاکستان ریلویز 1 کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا. یہ سوشل میڈیا پر یہ میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں بڑی مقدار میں فورن انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اور مزید بھی آ رہی ہے, تو کیا پاکستان ریلوے بھی ایک منافع بخش ادارہ بننے کے علاوہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ سر. اپنا میر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور دوسری بات آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ حنیف عباسی بیچ میں کہاں سے آ گیا فورن انویسٹمنٹ میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے بغیر پاکستان کی اکانومی گرو ہی نہیں کر سکتی. یہ میرے بہت بڑے ورڈز ہیں, میں کہہ رہا ہوں, اور بار بار میں ہر سیکٹر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان کی اگر صرف پاکستان ریلوے جو ہے وہ گروتھ اس کی بڑھ جائے اور پاکستان ریلوے میں انویسٹمنٹ بڑھ جائے اور پاکستان ریلوے گرو کر جائے تو پاکستان کی جو گروتھ میں 1% اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کیسے 2-3 چیزیں. ایک تو پہلا کویسچن فورن انویسٹمنٹ کا, الحمدللہ یہ پتہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک اشارہ ہوا ہے یا کس طریقے سے, کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کل صبح ہی, آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے پی ایس ایل کی بات کی, محسن نقوی صاحب کی بات کی, بہت اچھے ماشاءاللہ جو کام اچھا اس پاکستان کے لیے کر رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کل ہم یہاں پہ پپری یارڈ میں ہم ڈی پی ورلڈ جو کہ یو اے کی ایک فرم ہے جو کہ ان کی پورٹ کا ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, $20 ملین کی ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے اور کل ہم لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں پپری میں, جو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو بار بار آپ نے بھی کہا میں نے بھی کہا. تو آپ $20 ملین کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, $20 ملین کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, $20 ملین کی انویسٹمنٹ ود ان 4 منتھ. اچھا 4 منتھ کی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. 4 منتھ میں ٹرمینل بننا ہے اور 4 منتھ میں ہمارا یہاں سے پورٹ سے پپری کے درمیان جو ہماری لائن ہے اس نے اپ گریڈ ہونا ہے. تو اس کے بعد کراچی میں یہ جو بڑے بڑے ٹرالے اور یہ بڑی بڑی یہ چیزیں یہ جن سے روز دن حادثات بھی پیش آتے ہیں ان سے بھی سیفٹی بھی ہو جائے گی. لیکن $20 ملین کی کل ہم لینگ سٹون ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, کل ہم لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھ لیں یا لون سمجھ لیں, لیکن ہے تو $2 ارب نا. پاکستان میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے 480 کلومیٹر اپنا روڑی کراچی جولائی میں پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا بھی لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آر ڈی ایم سی کے $385 ملین روڑی سے لے کے نوکنڈی تک 900 کلومیٹر اس کا بھی پرائم منسٹر صاحب مئی کے اینڈ میں لینگ سٹون رکھنے جا رہے ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان ریلوے میں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان ریلوے کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے کہ 1 کھرب کا کیسے, ابھی میں یہاں پہ سندھ میں تھا, ابھی ہوں کراچی میں, جس کی وجہ سے آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکا. میں نے سی ایم سندھ کے ساتھ بات کی ہے ابھی ہم, اور وہ بھی ہمارے ریلوے میں پارٹنر بننے جا رہے ہیں, جیسے پنجاب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, جیسے بلوچستان کی گورنمنٹ بن چکی ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو اپنے آفر کر دی ہے. اچھا. اور آج سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اکٹھا کرنے لگے ہیں جو روڑی جنکشن کے اندر $1 ارب کا نیا اسٹیشن بنانے لگے ہیں اور $40 ارب کی لاگت سے ان کے ساتھ برانچ روٹس کے اوپر ہم ایگریمنٹ کرنے والے ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے حوالے سے جو آپ نے کہا 1 کھرب کیسے ہو جائے گا, تو انشاءاللہ پچھلے سال پینشنز کو نکال کے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا جی ابھی جب حکومت نے پی آئی اے بھی دیا ہے تو پینشنز تو اپنے ذمہ لی ہیں, تو ہم اگر اپنی پینشنز کو نکالیں تو آپ کے بھائی نے پچھلے 8 مہینوں میں ملا کے لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 3 ارب زائد کمایا. اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جون جو ہمارا 2026 ہوگا
with the blessing of Allah ہم 1,78 سالہ تاریخ میں پاکستان ریلوے کی کرنے جا رہے ہیں. آج پاکستان ریلوے میں ٹکٹ کے لیے سفارشیں ہو رہی ہیں, مفت ٹکٹ کے لیے نہیں, پیسوں سے ٹکٹ لینے کے لیے سفارشیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیا جائے. تو اسی طرح فریٹ میں ٹرن اراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان ریلوے کے اندر. اچھا, 1 کھرب انشاءاللہ تعالی ہم جب کما لیں گے تو ہم تو اس سال 10 ارب پروفٹ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی آفر کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان ریلوے میں پارٹنرشپ کریں, تو یہ تو آپ ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہمیں دے رہے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت میں تو معاملات کو اچھے نظر نہیں آ رہے. تو اس سلسلے میں آپ کی ان سے کوئی باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھیں, میں اس وقت دیکھیں اس کے اندر نا میرے جو سیکرٹری ہیں, جو چیئرمین ریلوے ہیں, انہوں نے ان کے سی ایس کے ساتھ انیشل میٹنگ کر لی ہے. اچھا, جو آفر ہم دوسرے صوبوں کو وزیر اعظم پاکستان نے کہا یہ سن لیں, پنجاب حکومت کی طرف سے ایک کیبنٹ نے اپروو کر کے بھیجے جو پروجیکٹ ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے. تو وزیر اعظم پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے, ہم چاروں صوبوں کو آفر کریں گے کہ وہ پاکستان ریلوے میں پارٹنر بنے. اس حوالے سے جو ان کے برانچ, تو اس کا مطلب ہے کے پی کے کی گورنمنٹ نے یس کر دیا ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ نے یس کر دیا ہے. بالکل, انہوں نے دیکھیں جی اپنی عوام کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اچھا, میں اس وقت کوئی اتنے اچھے موقع کے اوپر کچھ اور نہیں کہنا چاہتا کہ انہیں ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینی چاہیے, ہیلتھ پہ بھی, روڈ انفراسٹرکچر پہ بھی, لیکن جو ٹرین کے حوالے سے بات ہوئی ہے میرے چیئرمین کے ساتھ, انیشلی وہ ہمارے ساتھ اتفاق کر گئے ہیں کہ ہم اس میں انویسٹ کریں گے. تو ایسے اگر انیشیٹو وہ لیتے ہیں تو یہ تو ہوا کا زبردست قسم کا جھونکا ہوگا, اور وہ آئیں اور پاکستان کی جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, کراچی سے پشاور ہے نا, اور کبھی پشاور سے تورخم بھی ہم جایا کرتے تھے ٹرین کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو. پھر ان کے برانچ روٹس تھے جو بڑے کامیاب تھے, سکسیسفل تھے, تو ان کو یہ توجہ دینی پڑے گی اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام صوبے انوالو ہو گئے ہیں, تینوں نے تو پریکٹیکلی اس میں انوالومنٹ ظاہر کر دی ہے, اور جو اس میں پہلا نمبر لے گیا. بھائی صاحب, اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اب پی آئی اے تو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا, تو پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا؟ نہیں, پاکستان ریلوے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے یار بیر صاحب, یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ہمیں ٹارگٹ کیا دیے گئے تھے سن لیں, ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ٹارگٹ, اور یہ کسی اور, میں ابھی کہتے ہیں اچھائی میں چیلنج کرنا چاہیے, برائی میں نہیں. ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا اپنی وزارتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس میں جو آگے نکل جائے. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نمبر 1 ٹرانسپیرنسی آپ نے لے کے آنی ہے ریلوے میں, پاکستان ریلوے میں. نمبر 2 آؤٹ سورسنگ کرنی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی ہے, ڈیجیٹائزیشن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا, کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, آپ نے پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر دھیان دینا ہے. تو اس وقت 6 ملٹی نیشنل فرم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت میرے ساتھ اس وقت فریٹ میں ہیں, میرے ساتھ اس وقت لینڈ میں ہیں, ملٹی نیشنل فرمز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پبلسٹی میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے باقی لینڈ کے اوپر ہماری ایک کمپنی بنی ہے ریڈیمکو, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی جو بنی ہے ریلوے کی, جس کا بورڈ جو ہے پرائم منسٹر نے بنایا ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, ٹرینز میری آؤٹ سورس ہو گئی ہیں, میرے ہاسپٹل اور سکولز آؤٹ سورس ہو گئے ہیں, اور میری فریٹ ٹرینز آؤٹ سورس ہو گئی ہیں. میرے اس وقت ہم ڈیجیٹائزیشن میں مکمل, پاکستان ریلوے ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. اچھا, یہ 8 مہینے کی پرفارمنس ہے اپنا میر صاحب, یہ 78 سالہ پرفارمنس کی بات یہ بڑی آپ ہمیں, اور انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا. اچھی خبریں آپ سنا رہے ہیں. ایک تو پی ایس ایل کی اچھی خبر آئی ہے جی کہ 2 ٹیمیں جو ہیں وہ ایک بہت زبردست قسم کی آکشن کے بعد وہ بک گئی ہیں 175 کروڑ میں اور 185 کروڑ میں. اور پھر حنیف عباسی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل وہ بھی کئی ملین ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لا رہے ہیں, اور 20 ملین ڈالر جی, 20 ملین ڈالر. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ شاید پاکستان ریلوے کو پاکستان سے باہر بھی لے جا رہے ہیں.